تو یہ واقعہ جو پہلا مارکہ ہے یہ 2 ہجری ماہ رمضان تھا، اور رمضان کی یہ 17 تاریخ تھی جب یہ دونوں لشکر اسلام اور لشکر کفر آمنے سامنے ہوئے۔ حق اور باطل جب آمنے سامنے ہوئے تو یہ 17 رمضان تھا۔ 12 رمضان المبارک کو میرے آقا چل پڑے تھے۔ اب دیکھیں جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کچھ اس کے اسباب بھی ہوتے ہیں۔ بعض لوگ نے بلکہ اکثر جو سیرت نگار ہیں انہوں نے 2 واقعات کو بنیاد بنایا کہ ان 2 واقعات کی بنیاد پر یہ جنگ ہوئی ہے۔ 2 باتیں اس میں انہوں نے ذکر کی ہیں۔ ایک بات کہ مسلمانوں کا ایک گروہ جس کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی جو سرحد ہے، جو باؤنڈری ہے، اس کی حفاظت کے لیے میرے آقا نے ہمیشہ ایک دستہ، اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی، کیونکہ جب سے میرے آقا مکہ سے مدینہ پہنچے تھے تو کفار کی جو کوششیں تھی وہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام کی قوت بڑھے، اسلام کی افرادی قوت بڑھے۔ جب آقا مدینے آ گئے تو انہیں سمجھ لگ گئی کہ جہاں پہ سلطنت بھی مسلمانوں کی ہو گئی۔ میرے آقا نے آتے ہی میثاق مدینہ کیا، اور وہاں کے یہود کے ساتھ بھی میرے آقا نے کچھ معاہدات کیے کہ جب کوئی دشمن آئے گا تو مل کے اس کا دفاع کریں گے۔ یہ ساری چیزیں وہاں پہ کلیئر کی میرے آقا نے پہنچتے ہی۔ تو اب کافر جو بہت پریشانی میں تھے، چونکہ ہر آنے والا دن مسلمانوں کی جو طاقت تھی وہ بڑھتی، قوت مسلمانوں کی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب وہ چھوٹی موٹی جھڑپیں تو کرتے ہی رہتے تھے۔ غزوہ بدر سے پہلے چھوٹے موٹے جھڑپیں ہوتی رہی ہیں، تو اب ان کا پھر الٹیمیٹ جو نتیجہ نکلا وہ بدر کی شکل میں نکلا، بڑی جنگ ہوئی پھر۔ تو میرے آقا نے ایک دستہ جسے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یہ 8 آدمیوں کا پر مشتمل تھا، تو اس سے میرے آقا نے دشمن کی نقل و حرکت معلوم کرنے کے لیے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی، اور یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ پہ بیٹھتے تھے۔ مکہ سے ملک شام کی طرف جانا ہو تو وہ ایک تجارتی سارا سفر تھا، تو مدینہ اس کے بیچ میں آ جاتا تھا۔ یعنی کفار جو مکہ سے ملک شام تجارت کے لیے جاتے تھے انہیں مدینہ سے کچھ فاصلے پہ گزرنا پڑتا تھا، تو مدینہ ایسی جگہ پہ واقع تھا۔ مدینہ کو ملک شام کا بارڈر لگتا ہے، مکہ کو یمن کا بارڈر لگتا ہے، تو مکہ سے اگر ملک شام جانا ہو تو وہ مدینے سے 70-80 میل کے فاصلے پہ گزر کے جانا پڑتا تھا سب کو۔ تو میرے آقا نے جہاں سے مکہ، کفار مکہ کا خطرہ تھا جس طرف سے حملہ کرنے کا، تو ادھر میرے آقا نے ایک اپنا دستہ وہاں پہ مقرر کیا ہوا تھا۔ تو اس دستے نے مقام نخلہ کے مقام پر مشرکین کچھ لوگ وہاں سے ان کو ملے، تو ان سے بات چیت ہوئی، تصادم ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ تو اس تصادم کے اندر ایک مشرک تھا جس کا نام تھا عمر بن حضرمی، وہ مارا گیا، اور پھر جو قافلے کا سامان تھا وہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ تو بندہ بھی ایک ان کا مر گیا کافروں کا، اور کچھ جو ان کا سامان تھا، قافلے کے جو سامان ہوتا ہے، وہ بھی مسلمان لے کے آ گئے۔ تو جب میرے آقا کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو یہ واقعہ سن کے میرے آقا ناراض ہوئے۔ تو آقا نے فرمایا کہ یہ جھڑپ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، قتل ہو گیا ہے، تو اب وہ مشرکین ہیں، کفار ہیں، وہ پہلے سے ہی اس انتظار میں تھے کہ ہمیں کوئی موقع ملے۔ اور پھر اوپر سے یہ رجب کا مہینہ تھا، اور رجب جو ہے یہ جو 4 مہینے حرمت والے ان میں سے ہے، اور ان 4 مہینوں کے اندر کسی قسم کی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت نہیں تھی، آقا نے منع کیا ہوا تھا۔ تو جب اس لشکر سے، اس دستے سے یہ واقعہ سرزد ہو گیا تو پھر ان کو اس پہ پشیمانی بھی ہوئی، نادم بھی ہوئے، اور انہوں نے اظہار کیا کہ ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی، ہمیں علم نہیں تھا کہ یہ حرمت والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ چونکہ چاند کی تاریخیں وہ سارے بار رہنا، ہر وقت چاند کی تاریخ کا علم نہیں ہوتا تھا، چاند نظر آ گیا نہیں آ گیا، کوئی اعلان ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا گھر بیٹھے پتہ چل جاتا ہے چاند کے فلاں تاریخ ہے، چاند نظر آیا کہ نہیں آیا۔ تو حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا، انہوں نے اظہار کیا کہ ہمیں علم نہیں ہوا، یہ رجب شروع ہو چکا تھا۔ تو جب وہ اس بات پہ آقا بھی ناراض ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی تسلی کے لیے کچھ آیتیں نازل کی۔ فرمایا کہ وہ قتل تو کر بیٹھے ہیں مشرکین کو،
ٹھیک ہے، فرمایا کہ یہ جو حرمت والے مہینے ان میں قتل کرنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یسألونک عن الشہر الحرام، اے حبیب آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں قتال فیہ، اس میں قتل کرنا کیسا ہے؟ حرمت والے مہینے میں اگر قتل کر دیں تو یہ کیسا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے اے حبیب قل، انہیں بتائیں، قتال فیہ کبیر، حرمت والے مہینے میں قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ لیکن آگے اللہ نے یہ بھی بتا دیا گناہ کبیرہ تو ہے قتل کرنا حرمت والے مہینے میں، لیکن وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، فرمایا اللہ کے راستے سے روکنا، پھر مسجد حرام سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، واخراج اہلہ، اور مکے کے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دینا، اکبر عند اللہ، تو اللہ تعالیٰ کو اس قتل سے بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے ان کی تسلی کے لیے قرآن مجید میں یہ آیت نازل کر دی جو پریشان ہو رہے تھے کہ ہم سے حرمت والے مہینے میں قتل ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا حرمت والے مہینے میں قتل ہونا ٹھیک ہے بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے کہ مکے کے لوگوں کو گھروں سے نکالنا، یعنی آقا کو، باقی صحابہ کو جو مکہ سے نکل کے آقا مدینہ آ گئے تھے، ہجرت کر چکے تھے، پھر مسجد حرام میں نہیں جانے دیتے تھے کفار، اللہ کے راستے میں جانے سے روکتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے راستے سے روکنا، مسجد حرام سے روکنا اور لوگوں کے گھروں سے نکلنے پہ مجبور کرنا، یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والفتنۃ اکبر من القتل، یہ جو فتنہ و فساد ہے یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو پھر ان کو تسلی ہو گئی جن سے یہ عمل سرزد ہوا تھا، لیکن انہوں نے پھر اس کو وجہ بنایا کفار نے کہ دیکھیں جی حرمت والے مہینے میں مسلمانوں نے قتل کر دیا تو ہم دردیاں سمیٹنے لگے ادھر ادھر سے۔ اور پھر ایک وجہ تو یہ بنی ہے بدر کے واقعے کی، جسے مورخین نے کثرت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اس طرح یہ عمر بن حضرمی کا قتل ہوا، یہ مشرک تھا، اور یہ عتبہ کا اور باقی جو بڑے بڑے سردار تھے قریش کے ان کا حلیف تھا، ان کا دوست تھا۔ تو ایک تو اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ تڑپ رہے تھے، ایک وجہ یہ تھی۔ یہ ہوا رجب میں 2 ہجری میں، تو اس کے بعد شعبان گزرا، شعبان کے بعد رمضان آیا تو یہ واقعہ بدر پیش آ گئے، یعنی ایک مہینہ تقریباً بیچ میں یہ جو گزرا ان کے اندر وہ آپس میں تیاریاں شیاریوں میں لگے رہے، سارا معاملہ ہوتا رہا۔ پھر دوسرا جو اس کی اسباب میں جو وجہ بیان کی جاتی ہے کہ غزوہ بدر کیوں پیش آیا، اس کی وجوہات میں ایک وجہ آپ نے سن لی ہے، اب دوسری کیا ہے؟ دوسری جو وجہ ہے وہ قافلہ ابو سفیان ہے۔ ابو سفیان 1000 اونٹ جو تھے ان کا قافلہ ساز و سامان لے کے یہ ملک شام گیا، اس کے ساتھ ٹوٹل 30-40 لوگ تھے، یعنی بندے تھوڑے تھے، مال بہت زیادہ تھا۔ تو 1000 اونٹ جب یہ قافلہ سارے کا سارا واپس پہنچے گا، جو ہمیں منافع ملے گا اس 1000 اونٹوں میں سے، اس منافع میں سے ہم ایک حصہ جو ہوگا منافع کا وہ جنگی سامان پہ خرچ کریں گے، وہ سامان خریدیں گے، اسلحہ خریدیں گے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ اور یہ بات بڑی مشہور ہو گئی تھی۔ اور جب یہ قافلہ گیا تھا تو مکے کے چاندی شاید کچھ لوگ ایسے ہو جنہوں نے اس قافلے میں اپنا سامان شامل نہ کیا، سامان تجارت۔ 1000 اونٹ جا رہا ہے، اب 1000 اونٹ ہیں تو کم از کم اس میں 700-800 بندہ تو شامل ہوگا مکے کا، جنہوں نے اپنا کچھ نہ کچھ سامان دیا ہوگا کہ قافلہ جا رہا ہے، چلے ہمارا سامان بھی جائے، بک جائے گا، منافع ہوگا۔ اور پھر جو پیسے ملیں گے منافع میں سے وہ اس میں ہتھیار خریدیں گے، اسلحہ خریدیں گے، تلواریں خریدیں گے، نیزے خریدیں گے، تیر خریدیں گے، زریں خریدیں گے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے، یہ ان کی نیت تھی۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ چکی تھی۔ تو میرے آقا نے چاہا کہ یہ جو ان کا قافلہ ہے اگر اس کا راستہ واپسی پہ روک لیا جائے تو یہ اقتصادی ناکہ بندی ہو جائے گی دشمن کے خلاف، کہ جب ان کو نفع نہیں ملے گا تو پھر وہ سامان بھی نہیں خرید پائیں گے، ہتھیار بھی نہیں خرید پائیں گے۔ تو یہ بھی ایک ذریعہ تھا دشمن کے بچنے کا، دشمن کو پست کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو ادھر روانہ کیا تھا کہ اس قافلے کو روک کر اقتصادی ناکہ بندی کی جائے۔ تو جب صحابہ کرام ادھر روانہ ہوئے تو ابو سفیان کے کچھ جاسوس جو تھے ان تک بھی یہ خبر پہنچ گئی کہ مسلمان تمہارے قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ جب اس پر یہ خبر پہنچ گئی تو اس نے کیا کیا، اس نے راستہ بدلا اور ساحل کے ساتھ ہوتا ہوا مغرب کی جانب چلا گیا، جس راستے سے آتا جاتا تھا ادھر سے نہیں گیا تاکہ قافلے کو بچایا جائے۔ تو وہ قافلے کو بچا کے دوسرے راستے سے، سمندر کے راستے سے نکل کے وہ خیر خیریت کے ساتھ مکہ پہنچا تھا۔ جب اس کو خبر ملی تھی ادھر آ رہے ہیں حملہ کرنے قافلے پر،
1000 ऊँटें बहुत बड़ा सामान था। तो इसने अपना एक एलची भेजा, उस एलची का नाम था जमजम, उस एलची का नाम था जमजम बिन अमर गफारी। तो उस एलची को इन्होंने भेज दिया कि जाओ जाके मक्के जाके खबर करो कि मुसलमान हम पे हमला आवर हो रहे हैं और काफिला लूटने लगे। जब ये एलची उधर पहुंचा तो इसने जाते ही वहां मक्के में अपनी कमीज फाड़ डाली, और फिर बाद रिवायत में आता है कि इसने अपनी चादर फाड़ डाली और ऊंट का कजावा भी उल्टा कर, यानी वहां वेला किया जो जमाना जहलियत में करते थे लोग, ताकि उनको पता चले कि मुसलमान बड़ा जुल्म कर रहे हैं। हालांकि अभी तक काफिले पे कोई हमला भी नहीं हुआ, काफिले को रोका भी नहीं गया। एलची किया तो उसने जाके वाह वेला किया। तो जब वाह मक्के के सारे लोग जमा हो गए, ये काफिले पे हमला हो रहा है, काफिले पे हमला हो रहा है, तो सारे इकट्ठे होकर उन्होंने कहा हमने भी सामान भेजा था, हमने भी भेजा था, हमने भी, जिसने हिस्सा शामिल किया हुआ था सारे जमा हो गए। अगर मुसलमान हमारे काफिले पे हमला करे तो हम भी उनको नहीं छोड़ेंगे। यानी उनके वो सारे का सारा वो लोगों को जमा किया, हमदर्दियां इकट्ठी होगी सबकी, भी हमारा माल इसमें शामिल था, हमारा भी था, हमारा भी था। तो अबू जाल ने ऐलान कर, जिसका माल शामिल था वो तो अपने घर में से कम 2-3 अफराद भेजो, मुसलमानों के खिलाफ जाएं और जाके लड़ें और अपना माल हासिल करें सारा कुछ। तो इधर एक माहौल बन गया। और अमर बिन हज़रमी का कत्ल जो था वो 1 महीना पहले हो चुका था रजब के अंदर, तो वो भी लोग पहले से तैयार हो रहे थे अपना बदला लेने के लिए। तो अब ये 2-3 चीजें इकट्ठी हो तो वो सारे भड़क उठे और कमो बेश 1000 का लश्कर तैयार हो गया, जिसमें तकरीबन उनके पास 700 ऊंट थे, 300 घोड़े भी थे और असला भी बेबहा था। हर बंदा मुसल्ला था, खवातीन भी साथ लेके चल पड़े कि हम जा रहे हैं, फतह चूंकि हमारी होगी तो फतह के बाद रंडियां नाचेंगी, वहां पे हल्ला गुल्ला करेंगे, शराबें पिएंगे, मौज करेंगे। पूरा माहौल बना के अबू जाल निकला और गाने वालियां भी साथ लेके निकला और सारा कुछ तबले वाले और ढोल डमके जो कुछ उस दौर में था ऐश इशरत के लिए सामान, वो सारे का सारा लेके निकल पड़े। तो मेरे आका को इधर खबर हो गई कि वहां से ये लोग निकल पड़े हैं, और इधर सहाबा कराम को भी पता चल गया कि अबू सुफियान का जो काफिला था वो बाहिफाजत निकल गया है। अब मुअर्रिखीन ने अक्सर ये बात लिखी है, मैं इसकी वजाहत इसलिए कर रहा हूं कि जो भी आप तारीख की किताब उठाएंगे, सीरत की किताब उठाएंगे, इन 2 बातों को वजह के तौर पे बयान किया जाएगा। वो काफिले के लिए गए थे कोई कहेगा, और कोई कहेगा कि वो अमर बिन हज़रमी का कत्ल हो गया था, तो इस वजह से ये वाकया पेश आया। तो लेकिन मेरे कायद हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली, आपने जब सीरत पर कलम उठाया और सीरत रसूल लिखी, तो जिसमें आपने सीरत रसूल पर तारीख इस्लाम के अंदर इन 1200 साल की तारीख में आपने सीरत पे सबसे बड़ी किताब लिखी सीरत रसूल। इसकी 12 जिल्दें और 12 जिल्दों पर आज तक किसी ने भी सीरत पर नहीं लिखा। तो आपने उन सारी जो सीरत की किताबें हैं उनको खंगाला, अक्सर ने यही लिखा हुआ था जो मैं आपको बता रहा हूं कि अबू सुफियान के काफिले की एक वजह बनी, अमर बिन हज़रमी के कत्ल की वजह बनी, तो वाकया है बद्र पेश आया। तो आप फरमाते हैं सिर्फ ये वजह नहीं, लेकिन मुसलमान वापस तो नहीं आए। जब खबर मिल गई कि अबू सुफियान बाहिफाजत चला गया, काफिला बचा गया है, तो मुसलमान फिर भी आगे बढ़े। इससे पता चलता है वो काफिला लूटने की नीयत से नहीं गए थे, नीयत पीछे जिहाद की थी और लड़ने की थी, और हक और बातिल का जो नखेड़ा था करना था, यौमुल फुरकान जिसे अल्लाह कहता है कि बातिल जुदा जुदा हो जाए, मकसद ये था। फिर अगर काफिर इस नियत के साथ निकले कि हम अपने काफिले को बचाएं, तो काफिले की खबर तो उनको मक्के में मिल गई, रास्ते में थे, अभी पहुंचे नहीं थे। 200 मील का फासला किया था कुफारे मक्का ने मक्का से बद्र के मकाम पे पहुंचने में, और मुसलमानों में मदीना से चल के 90 मील के लगभग मुसलमानों ने यह फासला तय किया था। इनको तो संभालो भी, मुसलमान तकरीबन 90 मील का फासला तय करके आए थे और कुफार और मुशरिकीन 200 मील तकरीबन चल के आए थे। तो रास्ते में थे अभी कुफार, उनको खबर मिल गई कि अबू सुफियान अपना काफिला बचा के पहुंच गया है। तो कुछ कहने लगे कि ए अबू जाल, काफिला तो बच गया है, अब जाके करना क्या है। अबू जाल ने कहा काफिला बच गया है, लेकिन हमने आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के मुसलमानों से जंग करनी है, माज़अल्लाह उनको सफास्ती से मिटाना है। तो काफिरों का मकसद भी सिर्फ काफिला बचाना नहीं था, उनका मकसद भी जंग करना था। और मुसलमान जो निकले थे इनके अंदर भी जज्बा जिहाद था, कोई फकत उस काफिले को लूटना और काफिले को रोकना। जो अबू सुफियान का काफिला था 1000 ऊंटों पर मुश्तमिल था। इन बातों का जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह ने जिक्र किया है बाकायदा कि 2 काफिले थे, एक कुफार का मक्का से आ रहा था और एक काफिला अबू सुफियान का जा रहा था। तो बाज अहले ईमान की राय आई थी कि हम इन 2 में से अबू सुफियान वाले काफिले की तरफ जाएं,
لیکن آقا چاہتے تھے اور خدا چاہتا تھا ادھر جانے کی بجائے کفار سے جنگ کی جائے، اور اللہ فرماتا ہے وَيَقْطَعْ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، میں چاہتا ہوں کہ کفار سے لڑے مسلمان اور کفار کی جڑ ہی کاٹ دے، تاکہ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ حق حق ہو جائے باطل باطل ہو جائے، اور یہ فرق پیدا ہو جائے، حق باطل سے جدا ہو جائے، تو حق کا بول بالا ہو جائے، یہ مقصد تھا۔ اب یہ اس کا پس منظر میں نے آپ کو بتایا۔ تو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ العالی، جب آپ نے سیرت پہ یہ کلام اٹھایا تو آپ نے ان دونوں باتوں کا ذکر کیا، لیکن ساتھ یہ بھی وجہ بتائیے کہ وجہ یہ صرف یہ نہیں تھی کہ ان دو واقعات کی وجہ سے بدر کا اتنا پیش آیا۔ آپ فرماتے ہیں اگر یہ دو واقعات ہوں بالفرض، آپ فرماتے ہیں مان لیں، اگر مان لیں کہ ایک لمحے کے لیے کہ عمر بن حضرمی قتل نہیں ہوا تھا، اور یہ بھی مان لیں کہ ابو سفیان کے قافلے کا واقعہ بھی پیش نہیں آیا، کیا مسلمان اور کافروں کے درمیان کبھی جنگ نہ ہوتی؟ یا کافر گھر بیٹھے رہتے؟ کبھی نہ بیٹھتے، وہ کسی نہ کسی طریقے معاملات خراب کرتے رہتے تھے، اور ایک دن پھر آنا تھا کہ مسلمان اور کفار آپس میں میدان جنگ میں ہوتے۔ تو یہ ہونا ہی تھا، اسلام اور کفر کا مارکہ بپا ہونا ہی تھا۔